السلام علیکم ریڈرز. Here is the novel آسماں میں عامل by unknown writes. Let's start the 4th episode. گلائمر اس وقت لب بھینچے صوفے پر بیٹھی تھی. تکلیف کی شدت سے گلائمر کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کے بازو سے گولی نکال رہا تھا. ڈارک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پرسوچ نگاہیں زمین پر گاڑے کھڑا تھا. گولی کے نکلتے ساتھ ہی گلائمر کی ایک سسکی نکلی تھی جب ڈارک نے اپنی بلو ہیزر سرد آنکھیں گلائمر کے چہرے کی جانب مرکوز کی تھیں. وہ دونوں اس وقت ایک فلیٹ میں موجود تھے. اس فلیٹ کا بس ان کی گینگ کے چند خاص آدمیوں کو ہی پتہ تھا. ڈاکٹر اپنا کام کر کے جا چکا تھا. گلائمر نے اپنا موبائل پاور آن کیا. گلائمر کو نان سیریس انداز میں بیٹھا دیکھ ڈارک کی رگیں تنی تھیں. کیا تھا یہ سب؟ ڈارک گلائمر کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھتا بیٹھتا ہوا بولا تھا. کیا؟ گلائمر نے فون سے نظریں ہٹا کر ڈارک کی جانب دیکھتے مکمل ناسمجھی کا مظاہرہ کیا. میجر شہریار کو بچانے کی وجہ؟ ڈارک ہاتھ میں گن گھماتے بولا. گلائمر ایک پل خاموش ہوئی تھی. ہمارا مقصد صرف درندوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، نہ کہ معصوم لوگوں کو، گلائمر بولی تھی. اس کے بولنے پر ڈارک نے ایک گہری نگاہ گلائمر کی جانب دوڑائی تھی. ٹاکسک گلائمر زندگی میں پہلی بار سٹپٹائی تھی. کیا ہے اب؟ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر خود کو نارمل کرتے ہوئے سوال کیا تھا. کچھ نہیں، ڈارک نے اسے سرد نظروں سے گھورا تھا. ڈارک کے دماغ میں ایک بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی. ادھر آرمی کا کوئی ایک بندہ تو موجود نہ تھا. کئی لوگ حملے میں اپنی جانیں کھو چکے تھے. دا ٹاکسک گلائمر نے ان کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ صرف میجر شہریار کو ہی کیوں بچایا گیا؟ اس کے ٹیم ممبرز بھی تو وہیں تھے. ڈارک کا دماغ اس وقت تانے بانے بننے میں مصروف تھا. یہ محض ہمدردی تھی یا کوئی اور بات بھی اس ہمدردی کے پیچھے پوشیدہ تھی؟ جو ٹاکسک گلائمر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا میجر شہریار کے حصے کی گولی کھا چکی تھی. مجھے اب چلنا چاہیے. ڈارک کو پرسوچ انداز میں بیٹھے دیکھ گلائمر بولتی ہوئی اٹھی تھی. تم سے ڈرائیو نہیں کیا جائے گا. آؤ میں چھوڑ کر آؤں. ڈارک گلائمر کی پٹی میں جکڑے بازو پر نظر ڈالتا بولا. گلائمر بھی اس کی بات سے اکتفا کیے باہر کی جانب بڑھی تھی. اسے گولی لگی تھی. یہ تو شکر تھا کہ بلٹ ماسک کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی. ہڈی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، پر بلٹ دیر سے نکالنے کی وجہ سے خون کافی بہہ چکا تھا. اس کے علاوہ جسم میں زہر بھی پھیل چکا تھا. ٹاکسک گلائمر کو اب ریسٹ کی ضرورت تھی. حمزہ اس وقت بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جب ایک بار پھر ثنا کی بھیگی ہوئی آنکھیں جھم سے اس کے سامنے آئی تھیں. وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا. اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یونی لائف اور بعد میں پروفیشنل لائف میں کئی لڑکیوں نے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، پر حمزہ کو کسی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہ تھا. پر کل لفٹ میں رونما ہونے والے واقعے کے بعد وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی حمزہ کے دل و دماغ پر حاوی ہو کر رہ گئی تھی. حمزہ چاہ کر بھی اس کے خیالوں کو جھٹک نہیں پا رہا تھا. اب تو اسے اپنی ہی عادت سے کوفت ہونے لگی تھی. وہ ایک بار پھر بے بس ہوتا بیڈ پر گرا تھا جب ثنا کا اس کے شانے پر سر رکھنا اسے پھر یاد آیا تھا. حمزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی. وہ مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا تھا. ثنا نے کافی کا مگ حمزہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا. حمزہ نے ایک سرسری نگاہ ثنا کی جانب دوڑائی تھی. پنک کلر کے سوٹ زیب کیے، بالوں کی فرنٹ ناٹ بنائے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے، وہ اپنی چمکتی کالی آنکھیں لیے اپنے حسن سے بے نیاز اس بات سے انجان کھڑی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص بقول اس کے ہٹلر کے دل پر بجلیاں گرا چکی ہے. یہی کڑوا کریلا آنے والے وقتوں میں اس کی جان، اس کی دھڑکنیں اپنی مٹھیوں میں قید کرنے والا تھا. اگر اس کو پتہ چلتا تو وہ یقیناً آفس چھوڑ کر جا چکی ہوتی. مجھے یہ فائل کے مین پوائنٹس ٹائپ کر دیں. حمزہ خود کو مصروف ظاہر کرتا بولا. حمزہ کی بات سن ثنا فائل اٹھائے باہر کی جانب بڑھنے لگی. جب حمزہ کی آواز سن اس کے قدم تھمے تھے. آپ یہیں بیٹھ کر ابھی ٹائپ کر کے دیں. حمزہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا. اس کو غصے میں دیکھ ثنا فوراً ادھر بیٹھی تھی. ثنا کو گھبراتا دیکھ حمزہ نے اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ ہنسی روکی تھی. ثنا مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ حمزہ ثنا کو دیکھنے میں مصروف تھا. یہ لیں سر، ہو گیا، ثنا کہتی ساتھ باہر کی جانب جانے لگی تھی. آپ کو میں نے جانے کا نہیں کہا، واپس آئیں. حمزہ کی بات سن وہ غصے سے پلٹی تھی.
جب حمزہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے پاس حمزہ کو دیکھ وہ ایک دم پیچھے ہوتی خود کو حمزہ کے سینے سے لگنے سے بچا چکی تھی۔ بہت جلدی ہے آپ کو جانے کی، حمزہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو آنکھوں سے چھوتا بول رہا تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے ثنا کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ چکی تھیں۔ نہیں وہ میں حمزہ کے پاس سے اٹھتی مسحور کن مہنگی پرفیوم کی خوشبو ثنا کو اپنے حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مس ثنا جان لیں، اب آپ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی، حمزہ مخمور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ ثنا پیلے پڑتے چہرے سے گویا ہوئی۔ حمزہ کے اتنے پاس آنے پر ثنا اچھا خاصا کنفیوز ہو چکی تھی۔ بہت جلد آپ کو اپنی ہر بات کا مطلب سمجھاؤں گا۔ حمزہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ مسکراتا پیچھے ہوا تھا۔ حمزہ کی بات پر ثنا نے اس ہٹلر کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا تھا جب حمزہ نے آگے ہاتھ کر گلاس ڈور کھولا تھا۔ حمزہ کے بے حد قریب آ جانے پر ثنا کا دل اچھل کر حرکت میں آ چکا تھا۔ حمزہ کے ڈور کھولنے پر وہ بھاگنے کے انداز میں باہر بھاگی تھی۔ لاریب کے کیبل میں جا کر وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ لاریب جو سسٹم کی جانب متوجہ تھی، ثنا کو دیکھ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کون سا محاذ لڑ کر آ رہی ہو؟ لاریب کی بات پر ثنا نے اسے گھورا اور ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ لاریب یار، یہ ہٹلر کو کچھ ہو گیا ہے، ثنا پریشانی سے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ لاریب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ مجھے اب ڈانٹتا نہیں ہے اور عجیب طریقے سے بات کرتا ہے، ثنا روحان سی ہوئی بولی۔ جب سر تمہیں ڈانٹتے تھے تمہیں تب بھی مسئلہ تھا، اب وہ تمہیں نہیں ڈانٹ رہے تمہیں اب بھی مسئلہ ہو رہا ہے، لاریب نے آئی برو اٹھا کر سوال کیا۔ یار وہ بات نہیں ہے، ثنا اس کو کیسے سمجھاتی کہ حمزہ کا رویہ اس کو خاصا مشکوک لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں، ثنا لاریب کو خود کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی چڑ کر کہتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ پیچھے لاریب کہکہا لگا کر ہنستی تھی۔ ثنا کے خون چھلکاتے گال، تیز ہوئی سانسیں، پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندیں لاریب کی زیرک نگاہوں سے بچ نہیں سکی تھیں۔ شہریار جو عارض کے ساتھ باہر سے آ رہا تھا، لاریب کو ایک بار پھر آہان کی گاڑی سے اترتے دیکھ اس کا غصہ عہد آیا تھا۔ آخر اس لڑکی کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ شہریار آج لاریب کو سبق سکھانے کا ارادہ کرتا گھر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ عارض بھی شہریار کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ شہریار لاریب کی وجہ سے کرتا ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ عارض کی نظر ملائکہ پر پڑی تھی، جو سادہ سا سوٹ زیب پہنے بھورے بالوں کو کھلا چھوڑے کھڑکی کے سامنے کھڑی موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ اس کی گیلی زلفیں اس بات کی گواہ تھیں کہ کیپٹن ملائکہ ابھی نہا کر آئی ہیں۔ اس کی گھنی زلفوں سے بوند بوند پانی گرتا ملائکہ کی شرٹ بھگو رہا تھا، جبکہ ملائکہ کا نکھرا نکھرا سا روپ عارض کا دل بے ایمان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ عارض لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی نظریں ملائکہ سے ہٹانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ مانس رخصتی بے شک جب مرضی کر لیں گے، ملائکہ بے قرار سی بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مانس کو عارض کے رویے کے بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ابھی تو آپ کی چھٹی ختم ہونے میں 2 دن پڑے ہیں، پلیز مانس میں بس نکاح کا کہہ رہی ہوں، ملائکہ اپنی روح میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے عارض کے تیور لمحہ بہ لمحہ خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ ملائکہ بات کرتی ایک دم پیچھے مڑی تھی، جب عارض کو دیکھ اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ عارض کی تنی ہوئی رگیں، غصے سے بھینجی ہوئی مٹھیاں، ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ یہ بات واضح کر گیا تھا کہ وہ ملائکہ کی ہر ایک بات سن چکا ہے۔ ملائکہ کال کاٹتی لاؤنج سے بھاگی تھی جب عارض نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ملائکہ عارض کے مضبوط سینے سے جا کر ٹکرائی۔ عارض کی گرفت ملائکہ کی کلائیوں پر اتنی سخت تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو یقیناً اس کی ہڈیاں چٹک جاتیں۔ کیپٹن ملائکہ کو آج دوسری بار میجر عارض سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تمہیں میری اس دن کی کہی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ عارض کا سرد لہجہ ملائکہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ جانے عارض، میرے اندر کا بیج جگا کر تم نے اچھا نہیں کیا، اپنے نتائج کی تم خود ذمہ دار ہو۔ عارض اس کی کلائیوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ سر لیو می،
نہیں تو میں آپ کے اس چیپ بیہیویئر کا سر شہریار کو بتاؤں گی۔ ملائکہ عارض کی بات سنتی عارض کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ جب عارض ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر اس کی کمر میں بازو حائل کیے اس کے چہرے کے بے حد قریب ہوا تھا، ملائکہ کی سانسیں رکی تھیں، جبکہ عارض کی گرم سانسیں ملائکہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیا بتاؤ گے شہریار کو؟ عارض ملائکہ کا چہرہ جکڑے برفیلے لہجے میں بولا۔ آپ کی یہ فضول باتیں اور چیپ حرکتوں کا بتاؤں گی۔ ملائکہ بے بسی سے کان سی آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ عارض نے اپنا چہرہ ملائکہ کے چہرے سے دور کرتے ہنکارا بھرا۔ چیپ حرکتوں کا بتانے کے لیے کچھ چیپ حرکتوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے، عارض نے کہتے ساتھ ملائکہ کی شہرک پر اپنے دانت کاڑے تھے۔ عارض کے عمل پر ملائکہ تڑپ کر رہ گئی۔ آنسو گالوں کا سفر بڑی تیزی سے طے کرنے لگے۔ ملائکہ کو مزاحمت کرتے اور خون کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتے دیکھ عارض نے ملائکہ کو صوفے پر دھکا دیا تھا۔ ملائکہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ عارض اب کی بار ملائکہ کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ چکا تھا۔ سر پلیز، عارض کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی اس کو خود پر جھکتے دیکھ ملائکہ شدت سے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی، جبکہ عارض ملائکہ کے پاس سکون سے بیٹھ گیا۔ عارض کے پاس بیٹھنے سے ملائکہ اس سے دور کھس گئی۔ جاؤ شاباش، اب جا کر بتاؤ شہریار کو، بلکہ دکھاؤ۔ ملائکہ کی گردن پر پڑے نشان پر انگلی ٹریس کرتا وہ گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن ملائکہ کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ جانے عارض، رونا تو بند کرو۔ عارض ملائکہ کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا۔ یہ آنسو بچا کر رکھو، نکاح کے بعد میں شدتیں سہتے وقت کام آئیں گے۔ پھر تب جتنے چاہے بہا لینا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ تب یہ آنسو بھی مجھے اپنی منمانی کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ عارض ملائکہ کی آنکھ سے گرتا موتی اپنی انگلی کے پور پر رکھتا اسے انگوٹھے کی مدد سے دور جھٹکتا بولا، جبکہ عارض کی بات سن ملائکہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اور ہاں کیپٹن ماس کی اب کوئی گارنٹی نہیں۔ کیا پتہ کسی ایکسیڈنٹ میں وہ مر جائے یا پھر کوئی چور ڈاکو اس کو گولی مار جائے۔ اس کا اوپر کا ٹکٹ تو اب کٹ چکا ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ عارض ملائکہ کو دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماس کے بارے میں ایسی باتیں سن ملائکہ شدت غم سے عارض کا گریبان پکڑے دھاری تھی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، بلکہ سوچ رہا ہوں تمہارے اس نام نہاد عاشق کی جان تمہارے سامنے ہی لوں۔ عارض مسکراتا اس کا گال تھپ تھپاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ملائکہ بے بسی کی حدوں کو چھوتی چیخی، جبکہ عارض اس کی بات نظر انداز کرتا کسی کو کال ملانے لگا تھا۔ شہریار کھلی کھڑکی کو پھلانگتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن وہ بیڈ پر بیٹھتا ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ جب اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ڈائری دیکھ وہ اس کی جانب بڑھا۔ ڈائری اٹھانے پر کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک تصویر کے ساتھ شہریار کے قدموں میں جا کر گرا۔ شہریار نے جھک کر کاغذ کو اٹھا کر کھولا تھا۔ تیرے بن جینا اس دل کو سکھاؤں کیسے، ہوں دل شکستہ تجھے واپس لاؤں کیسے، تجھے یاد کر کے جو گرتے ہیں آنسو میرے دنیا والوں سے ان آنسوؤں کو چھپاؤں کیسے۔ بات تیرے جو کچھ بھی بیتا ہے مجھ پر، داستان وہ میں تجھ کو سناؤں کیسے۔ وہ جو سویا تو اس دن تو نہ اٹھا کبھی، رہا سوچتا کہ میں تجھ کو جگاؤں کیسے۔ پوچھتے ہیں یہ جو مجھ سے کہ تو کیسا تھا، تیری عظمت کا ان کو بتاؤں کیسے۔ تجھے بچھڑے ایک عرصہ اب ہونے کو ہے، مگر اس دل کو یقین میں اب دلاؤں کیسے۔ چہرے کی اس ہنسی پر نہ جاؤ یارو، تم کو دل کے زخم میں دکھاؤں کیسے۔ تیرے ہونے سے ہی ہنستا تھا یہ میرا دل سادی، ہوں پریشان اب اس کو ہنساؤں کیسے۔ شہریار نے اوپر لکھی شاعری پڑھنے کے بعد نیچے دیکھا جہاں صفحے کے آخر میں کئی آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان واضح تھے۔ شہریار نے ایک لمبا سانس کھینچ تصویر کو دیکھا تھا، جہاں ایک 25 سے 26 سالہ لڑکا لاریب کے دائیں گال کو کھینچ رہا تھا اور ایک خوبصورت سی لڑکی لاریب کے بائیں گال کو کھینچ رہی تھی، جبکہ احان ہنستا ہوا اس کی ناک پر آئس کریم لگانے میں مصروف تھا۔ لاریب کی شکل دیکھ یوں لگ رہا تھا جس طرح رسیا گنڈوں میں پھنس چکی ہو۔
لاریب کے گالوں پر آگے ہی آئس کریم لگی ہوئی تھی۔ شہریار مسکرایا تھا۔ پر یہ ہیں کون؟ شہریار نے سوچا۔ اس کو پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ اس لڑکی کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، پر کہاں پر؟ وہ یہ بات جاننے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کلک کی آواز سے لاریب واش روم کا ڈور کھولتے ہی باہر نکلی تھی۔ پر شہریار کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ وہ اسٹل ہوئی۔ لاریب کی نظریں شہریار سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ میں مقید اپنی پرسنل ڈائری پر پڑی تھیں۔ لاریب اپنے غصے کو دباتی طیش کے عالم میں آگے بڑھی اور شہریار کے ہاتھ سے ڈائری، تصویر اور شاعری کھینچ کر ٹیبل پر رکھی۔ آپ کو کس نے اجازت دی میری پرسنل چیزوں میں گھسنے کی؟ وہ گرائی۔ میں شہریار لاریب کے تیور دیکھ گڑبڑایا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ لاریب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ غصے سے کچھ کر جائے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے۔ اس تمام معاملے میں وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت دوپٹے کے بغیر کھڑی شہریار کے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی ہے۔ شہریار نے ایک دم اپنی نظریں چرائی تھیں۔ جب شہریار کو نظریں چراتے دیکھ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر پھیلایا تھا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ لاریب سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ تصویر میں تمہارے ساتھ اہان کے علاوہ اور کون کون ہے؟ شہریار کا اشارہ تصویر کی جانب تھا۔ اہان تمہارا کیا لگتا ہے؟ شہریار نے پھر سوال کیا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، جائیں یہاں سے، لاریب کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھ شہریار کو غصہ آیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس اہان کے ساتھ نہیں آؤ گی۔ شہریار لاریب کا بازو دبوچے دھاڑا۔ لاریب نے تکلیف سے آنکھیں میچیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس کے ساتھ آئی تھی، اور وہ صرف میرا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لاریب تکلیف سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولی۔ دوست سے بڑھ کر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور فون کہاں ہے تمہارا؟ شہریار ادھر ادھر نظریں دوڑاتے بولا۔ جبکہ شہریار کے ایسا کرنے پر لاریب نے اپنی سرخ ہوتی بازو کو دوپٹے سے ڈھانپا تھا۔ یہ تو شکر تھا وہ گہرے رنگ کا سوٹ زیبتن کیے ہوئے تھی۔ شہریار نے لاریب کے موبائل مل جانے پر اس کا موبائل پکڑے اپنا نمبر سیو کر اپنے موبائل پر بیل دی تھی۔ شہریار کی حرکت پر لاریب لب بھیج گئی۔ اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تم مجھے کال کرنا، اور ہاں میں ابھی جا رہا ہوں، پھر کال کروں گا، پک کر لینا، ورنہ مجھے پھر چوروں کی طرح تمہارے کمرے میں گھسنا پڑے گا۔ شہریار مسکراتا کھڑکی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے باہر جاتے ساتھ ہی لاریب نے پھرتی سے کھڑکی بند کرتے ساتھ پردے برابر کیے تھے۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنی شرٹ کو بازو سے اوپر کیے بازو پر ہوئی ڈریسنگ دیکھنے لگی جو خون بہنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے میڈیکل باکس نکالا تھا۔ اب پھر ایک ہاتھ سے اسے گھنٹہ کھپنا پڑنا تھا۔ وہ بھی واش روم سے اپنی بازو کی ڈریسنگ چینج کر کے آ رہی تھی، پر یہ میجر ہمیشہ اس کا ہر کام بگاڑ دیتا تھا۔ وہ ایک سرد آب بھر کر رہ گئی۔ ملائکہ کو ہوش آ رہا تھا۔ اسے کہیں دور سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ملائکہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے یاد تھا وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، پر اپنے کمرے میں کسی کے داخل ہوتے وہ اٹھ بیٹھی تھی جب اس کی ناک پر کسی نے رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ملائکہ نے اٹھنا چاہا تھا، پر یہ کیا؟ اس کے ہاتھ کو باندھا گیا تھا۔ جب کسی کے کراہنے پر اس نے سامنے کی جانب دیکھا تھا، زمین پر خون میں لت پت پڑے ماس کو دیکھ اس کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ ماس وہ پوری قوت کے ساتھ چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر سائڈ پر صوفے پر بیٹھا شخص سگریٹ کا گہرا کش بھرتا پراسرار سا مسکرایا تھا۔ ماس یہ کیا ہوا ہے؟ ملائکہ ایک بار پھر بولتی ہاتھوں کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہوتے تو یقیناً اب تک وہ آزاد ہو چکی ہوتی، پر اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اس لیے اس کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ آرس نے ملائکہ کے ہاتھوں کو رسیوں سے نہیں باندھا تھا۔ وہ جانتا تھا کیپٹن ملائکہ رسیوں سے منٹ کی دیر کیے بغیر آزاد ہو جائے گی۔ بس کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں، ماس نکاہٹ زدہ آواز میں بولا۔ کیا ہوا جانے آرس؟ اس کے حصے کی درد تمہیں ہو رہی ہے؟ آرس کی آواز سن وہ خوف سے اچھلی تھی۔ ایک سائڈ پر آرس کو بیٹھے دیکھ اس کا غصہ در آیا تھا۔ ماس کی یہ حالت تم نے کی ہے؟
آج وہ سب لحاظ بلائے طاق رکھتی آنکھوں سے آرز کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی بولی تھی، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں۔ آرز کندھے اچکاتا سگریٹ کو پاؤں تلے کو چلتا کھڑا ہوا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی میجر آرز، ملائکہ حلق کے بل چلائی، خود کو آزاد کروانے کی تگدود کرتی چلائی تھی۔ بے بسی سے اس کے آنسو نکلے تھے۔ اوہو، آرام سے بولو، چیخ کیوں رہی ہو؟ آرز نان سیریس انداز میں بولتا زمین پر بری حالت میں پڑے ماس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کو گریبان سے اٹھاتا ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر دوبارہ رسید کر چکا تھا۔ ماس کی ناک سے خون بہنا شروع ہوا تھا، جسے اس نے اپنی آستین سے پہنچا تھا۔ ماس کی حالت دیکھ ملائکہ کے رونے میں روانی آئی تھی۔ تکلیف کیپٹن ماس کو دی جا رہی تھی، جبکہ اس کی درد ملائکہ کو اپنے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اینجل چپ کرو، اب ایک بھی آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ گرے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ماس آرز کو نظر انداز کیے ملائکہ سے مخاطب ہوا، جبکہ ماس کا اتنا پرسکون لہجہ آرز کو آگ لگا گیا تھا۔ آرز نے ماس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بکواس بند کرو، آرز دھاڑا۔ تم کیا کر لو گے؟ مجھے جان سے مار دو گے؟ تو مار دو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے اور ملائکہ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے سے روک سکو گے؟ ماس نے بیڈ پر بندھی ملائکہ کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کا لہجہ اس طرح تھا جیسے تمسخر اڑایا گیا ہو۔ ماس کو ملائکہ کے فون سے میسج ریسیو ہوا تھا، جس میں اس جگہ کا ایڈریس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ملائکہ اس کا یہاں پر انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ یہاں پہنچا تو ملائکہ کو بے ہوش بیڈ پر پڑا دیکھ وہ بے اختیار ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ملائکہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس کا گریبان کسی کی مضبوط پکڑ میں تھا۔ ماس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے سامنے میجر آرز کو دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ سر آپ یہاں؟ ماس حیران سا بولا تھا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، آرز نے سنجیدگی سے کہا۔ پر سر ملائکہ، ماس ایک بار پھر ملائکہ کی جانب بڑھا۔ خبردار جو اس کو ہاتھ بھی لگایا، آرز دھاڑا۔ میں نے تمہیں ادھر اسی لیے بلایا ہے، تم ملائکہ سے آج کے بعد بات نہیں کرو گے اور نہ ہی اس سے کوئی ریلیشن رکھو گے۔ آرز کی بات سن ماس انکار کر گیا، بس پھر آرز ماس پر جھپٹتا اس کا یہ حال کر چکا تھا۔ آرز تیش کے عالم میں اٹھتا کٹر اٹھا کر لایا تھا۔ ملائکہ کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کٹر ٹارچر کے لیے، انگلیاں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں سر، رک جائیں پلیز، نہیں، ملائکہ چیخی تھی۔ آرز کان لپیٹے ماس کی انگلی پکڑ چکا تھا۔ آرز نے ماس کے بازو پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا۔ ملائکہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ آزاد کرنا چاہا، جبکہ اتنی زور سے اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی وجہ سے اس کی کلائیوں سے خون بہنا شروع ہوا تھا۔ آرز اب ملائکہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی کلائیوں سے خون نکلتا دیکھ اس نے ملائکہ کے ہاتھ آزاد کیے تھے۔ ملائکہ آرز کو دھکا دیتے ماس کے پاس گئی تھی۔ ملائکہ کی حرکت دیکھ آرز نے لب بھینچے تھے۔ ماس، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ملائکہ ماس کے بازو سے خون روکنے کی کوشش کرتے بولی۔ اینجل، ماس نے اسے پکارا تھا۔ ماس، تم ایک کام کرو، اٹھو، جاؤ یہاں سے، ملائکہ ماس کو اٹھاتے بولی۔ اینجل، ماس ملائکہ کو بازوؤں سے جکڑے تھوڑا زور سے بولا تھا۔ ریلیکس اینجل، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ماس کی بات سن ملائکہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے سے لگی بری طریقے سے رو دی تھی۔ آرز جو کب سے ضبط کے مراحل سے کھڑا تھا، ملائکہ کو ماس کے سینے سے لگتا دیکھ وہ تن فن کرتا آگے بڑھتا ملائکہ کو بالوں سے جکڑتا ماس سے دور کر گیا۔ آرز کی حرکت پر ملائکہ پر شدید غصہ حاوی ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ گرائی، جبکہ آرز ملائکہ کو چھوڑے اپنی گن ریلوڈ کرتا ماس پر تان چکا تھا۔ پلیز اس کو جانے دو، میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گی، ملائکہ ماس کے آگے آتے بولی۔ ملائکہ کی بات سن آرز دل میں مسکرایا تھا۔ سائڈ پر ہٹو تم، آرز ملائکہ کو سائڈ پر کیے ماس پر ایک بار پھر گن تان چکا تھا۔ پلیز سر، پلیز، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، ماس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ملائکہ آرز کا گن والا ہاتھ دور چھٹکتے ایک بار پھر ماس کے سامنے آئی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ آرز اب ملائکہ سے مخاطب تھا۔ اس کو جانے دیں، ملائکہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کرو، بدلے میں تمہاری اس عاشق کی جان بخشی کر دوں گا، نہیں تو اس کی لاش ہی یہاں سے باہر جائے گی۔ آرز نے ملائکہ کے ساتھ
ساتھ ماس پر بھی بم پھوڑا تھا۔ ملائکہ نے نہایت نفرت سے عارض کی جانب دیکھا تھا۔ بولو منظور ہے؟ عارض کی سرد آواز ایک بار پھر گونجی۔ منظور ہے۔ ملائکہ 2 منٹ کے وقفے کے بعد آنکھیں بند کرتی بولی تھی۔